اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة ما شاء الله بارك الله حياك الله تبارك الله جزاكم وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق اللہ العظیم۔ یہ واقعہ ہے قارون اور موسیٰ کی قوم کا۔ ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ سماتے ہو تم، یعنی گھمنڈ مت کرو، پھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پھولنے والے کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش مت کرو، بھولو نہیں۔ احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک و برباد کر چکا ہے، نیست و نابود کر چکا ہے، عبرت کا نشان بنا چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقت، قوت، جمعیت رکھتے تھے۔
ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا نصیب والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور یہ دولت نہیں ملتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو. آخر کار ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، قارون کو اس کے محلات کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کرتے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. سورۃ القصص کا 7 رکوع پچھلے درس میں بیان ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج 8واں رکوع بیان ہوگا. دنیا کے سب سے بڑے مالدار جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خزانے کی چابیاں 300 کھچروں پر جانوروں پر لادی جاتی تھی، ان کا نام تھا قارون. قارون کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بیٹے تھے. آگے جا کر کے ان کا نسب ایک ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دولت مند تھے، روپیہ پیسہ کا انبار تھا، تو دولت جہاں ایک طرف انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے وہیں دوسری طرف نقصان پہنچاتی ہے. دولت کا لوبھ، لالچ، دولت کی حرص و طمع جب انسان کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر حق کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اس کو لگتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں ہمارے لیے نقصان ہے تو پھر وہ باطل کا ساتھ دینے لگتا ہے. تو بہت کم ایمان والے ایسے میں کھڑے ہو اتر پاتے ہیں، نہیں تو ایمان اس کا ڈگمگا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم لوگ حالات حاضرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، مسلمان وہاں کے ہر اعتبار سے کمزور ہیں. ہر اعتبار کا مطلب یہ کہ مالی اعتبار سے خاص طور پر وہ لوگ کمزور ہیں، باقی ایمان کے اعتبار سے تو پورے دنیا کے مسلمانوں سے ہم لوگوں سے لاکھ گنا زیادہ بہتر ہیں کہ شہادت پیش کر رہے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو بڑے بڑے ممالک ہیں، خاص طور پر اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، 57 ملک کہلاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہے کہ کوئی اسرائیل کے خلاف بولنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اور اور اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا ہے کہ اسرائیل کا پیٹرول بند کر دیا جائے اور جو ہماری سرحدیں ہیں اپنے سرحد کے اندر اس کے جہاز کو گھسنے نہ دیا جائے. اس طرح سے کچھ چیزوں پر سمجھوتا کی بات آئی تو عرب ملک اور کیا ہے کہ دبئی وغیرہ جو ہے یہ پیچھے کھسک گیا اور دستخط نہیں کیا. تو کیا ہے کہ وہ لوگ دولت کی لوبھ اور لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور چونکہ اسرائیل ہر طرح سے اکنومکس کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے اور بہت حد تک وہ اس پر کامیاب بھی ہے کہ ہر طرح کی مارکیٹنگ میں گھسا ہوا ہے، اور شیئر بازار، شیئر مارکیٹ، یہ سب وہ سب. تو اس چیز میں تو وہاں کیا ہے کہ مال
جب آدمی سامنے دیکھتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارا لگا ہوا ہے، اگر ہم حق بات بول دیے تو یہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، تو بہت کم آدمی ہے جو اس وقت حق بات بول پاتا ہے۔ یہ تمام چیز کو دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود وہ حق کی پیروی نہیں کر پاتا ہے، مال کے حرص اور لالچ میں۔ اس لیے بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے جب محبت کرتا ہے تو اس کو مال سے بچاتا ہے، جس طریقے سے بیمار آدمی کو پانی سے بچایا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو مال سے بچاتا ہے۔ اور مال کی وجہ سے بہت سارے ایسے گناہ کے اندر لوگ ملوث ہو جاتے ہیں، خرافات کر بیٹھتے ہیں، جو گناہ آدمی روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اب کہیں جانا ہے، غلط چیز دیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، یا شادی بیاہ ہے، اس میں ڈھول پیپی بجوانا ہے اور کیا کیا سب خرافات سب جو ہو رہا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہے، تو کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ تو نہیں کر پائے گا، یہ پیسہ والا ہی کر پائے گا۔ تو مال اچھی چیز بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے، تو مال کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آدمی غلط طریقے سے کرے گا تو پھر وہی حشر ہوگا جو قارون کا حشر ہوا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر۔ تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ مال عربی لفظ ہے، مال کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہو، اور روپیہ پیسہ کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت اگر جیب تک ہے تو ٹھیک ہے، دل کے اندر ہے تو پھر یہ خطرہ ہے۔ دولت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چکر لگانا۔ تو یہ دولت ہمیشہ ایک آدمی کے پاس نہیں رہتی ہے، یہ چکر لگاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے تو 20 سال پہلے کچھ لوگ غریب تھے اور ابھی وہ لوگ مالدار ہیں، 20 سال پہلے کچھ لوگ مالدار تھے ابھی غریب ہیں، 20-30 سال پہلے کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے جس کا روب و دبدبا رہا ہوگا، آج اس کی حویلیاں پڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں چراغ جلانے والا موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ دولت آنی جانی ہے، فانی ہے، یہ چکر لگاتی رہتی ہے، کبھی ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا مالدار ہے تو پوتا بھی اس کا مالدار ہوگا، اور دادا غریب ہے تو پوتا بھی غریب ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو گھماتا رہتا ہے، جس گھر میں اس کا حکم ہوتا ہے اس گھر میں یہ دولت چکر لگاتی ہے۔ جس طریقے سے کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ہلاک و برباد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کی ہستی ہے اور اس کے اندر، اس کے دل میں اگر دنیا کی محبت آ جائے تو ہستی بھی آپ کی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تو پانی کے اوپر ہے کشتی تو ٹھیک ہے، چلتی رہے گی، منزل تک پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا کی دولت اگر آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے جیب تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دل دماغ میں اگر بسا لیے ہیں تو پھر آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، ہلاکت و بربادی پکی۔ مال دولت کی وجہ سے بہت سارا کام ایسا بھی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی جو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کیا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دیے، اور افریقہ بیچارہ غریب، وہ کہا UN کو ہم نہیں مانتے، ہم اپنی کیا ہے ممبرشپ ختم کرتے ہیں، بیکار ہے، ظالم ہے، اور وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ غریب ہے۔ تو غربت بھی ایک طاقت ہے اور بہت بڑی طاقت ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے تو غریب کہتا ٹھیک ہے پھٹ لیں گے، مرنے جینے کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، آ جانا میدان میں۔ اور مالدار ہوتا ہے وہ ڈر سے کیا ہے کہ گھر میں گھس جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہیں 12 بجے رات میں جانا ہے، 2 بجے جانا ہے، کہیں جانا ہے دن میں جانا ہے، تو وہ غریب آدمی ہے بنداس اپنا چلتا پھرتا رہتا ہے، اور مالدار آدمی ہے تو پھر اس کو باڈی گارڈ چاہیے، پھر اس کو کیا ہے کہ اور راستہ وغیرہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک ہو، گھر سے نکلتے نہیں ہیں۔ تو سب مالدار ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو قارون کی دولت تو ختم ہو گئی، دولت کے ساتھ وہ دھس گیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا بینک اکاؤنٹ ابھی بھی چالو ہے،
اور جو ان کے باغات وغیرہ ہیں جس کو وقف کر کے گئے تھے، اس کا جو انکم آتا ہے وہ غریب غربا میں بیت المال میں جمع ہونے کے بعد تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنائیں، اور اگر غربت ہے تو غربت میں بھی خوشی خوشی جئیں، اور جو غریب کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غربا میں تلاش کرو، میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹائم کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک ٹائم بھوکا رہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کروں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، غریب لوگوں کے صدقے میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے، غریب لوگوں کے صدقے میں تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور غریب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ 500 سال پہلے یہ غریب غربا جنت کے اندر جائیں گے، اور باقی مالدار لوگ اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے، اتنی دولت کہاں خرچ کیا، یہ کیا وہ کہاں کیا، یہ کہاں سے لایا وہ کہاں خرچ کیا۔ تو یہ چیزیں، تو آج کے دور میں غریب بھی نہیں جانتے ہیں کہ میرا کیا مقام ہے اگر ہم صحیح سے زندگی گزار لیں، اور امیر بھی نہیں جانتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت کو اگر ہم صحیح طریقے پہ خرچ کر لیے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دیے ہوا ہے اور وہاں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ جب ایک استاد پڑھا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کو تو ایک طالب علم ایک سوال کرتا ہے کہ غریب فائدے میں کیسے ہے، یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو استاد مثال دیتے ہیں، ایک کو 1 روپیہ دیتے ہیں اور ایک کو 100 روپیہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم لوگ جہاں چاہو اس کو خرچ کرو، کل تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ کل جب وہ پہنچتا ہے تو چلچلاتی دھوپ میں ایک بڑا سا تاوا رکھ دیا جاتا ہے، جب وہ دھیگ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے حساب دو۔ جو 1 روپیہ دیتا ہے وہ جاتا ہے اور جلدی سے کہتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ کا چاکلیٹ خریدا اور کھا گیا، تھوڑا موڑا اس کا پاؤں جلا، کہانی ختم ہوگی۔ اور جس کو 100 روپیہ دیا تھا اب وہ بیچارہ حساب دے کر کے کیا ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے، پاؤں جل رہا ہے، پھونکے پڑ رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کے دن بھی سورج کیا ہوگا، بالکل قریب ہوگا، وہاں کی گرمی بھی کیا ہوگی، بڑی سخت ہوگی۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے تو اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ میں بہت سارے لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، واہ واہیات، الٹی سیدھی چیزیں، یہ پٹاخہ اور یہ باجا اور یہ چیزیں وہ چیزیں، الٹی سیدھی چیزیں، تو یقیناً یہ سب کا حساب دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنایا ہے تو دولت کا صحیح استعمال کریں، غریب غربا کی مدد کریں۔ آپ اپنی بچی کے ساتھ 2-4 بچیوں کی اور شادی کروا دیں، ایسا بھی تو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، بہت سارے رفاہی کام ہیں، تو وہ سب آپ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والوں کی صف میں شامل کیا ہے، دینے والوں کے لائن میں لگایا ہے، ورنہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ لینے والا بھی آپ کو بنا سکتا تھا۔ تو اس لیے دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو حلال طریقے سے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ حلال طریقے سے دولت حاصل کرنا بھی عبادت ہے، جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادت ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور کون تھا؟ چچا زاد بھائی تھا۔ آگے جا کر کے لوگوں کی نسل ایک ہو جاتی ہے۔ فبغى علیہم، تو وہ کیا کیا؟ گھمنڈی اختیار کیا، بغاوت کیا، تکبر کیا۔ کیوں کیا تکبر؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس لیے کہ ہم نے اس کو خزانہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو، قارون کو، بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی۔ ما کنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصوة اولي القوة، کہ اس کی کنجیاں زور آوروں کی ایک جماعت کو گرابار کر دیتی تھی۔ یعنی اس کے بارے میں ہے کہ جو قارون کے خزانے تھے تو خزانے کی چابیاں، جو الماری ہوتی ہے، صندوق ہوتا ہے،
جو اس زمانے میں پیٹی بکسا ہوتا ہوگا، جو روم ہوتا ہے، تو یہ سب کی کنجیاں جو ہے 300 کھچڑوں کے اوپر رکھی جاتی تھی، لادی جاتی تھی اسرائیلی روایت کے مطابق۔ تو اتنی زیادہ جب چابیاں تھی تو دولت اس کے پاس نہ معلوم اور کتنا زیادہ ہوگی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو دولت ملتی ہے تو اس کے اندر گھمنڈی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر بڑوں کی عزت کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کو انسان نہیں کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور جو کچھ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی تیاری کرو، جستجو کرو، اپنا حصہ فراموش مت کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو بھی فراموش مت کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، اور زمین میں فساد برپا مت کرو، زمین میں فساد برپا مت کرو، الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ظلم و ستم کرنے والوں کو، اتیاچار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے دولت کا صحیح استعمال کرو۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا یہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ایسا ہے کہ غریب غربا میں اس کو خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو۔ تو زکوٰۃ، اب ظاہر سی بات ہے کہ 100 روپے کی زکوٰۃ نکالنا ہے تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ ہوگی، تو آسانی سے آدمی نکال دے گا۔ اور 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے تو 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2500 ہوگی، تو تھوڑا سا اس میں 2500 نکالنا ہے۔ تو ایمان اگر کمزور ہوگا تو ڈگمگا جائے گا، اور ایمان مضبوط ہوگا تو نکال دے گا۔ اب 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 2.5 لاکھ ہو جائے گا۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5 لاکھ۔ تو 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالنے میں اگر ایمان کمزور ہے تو پاؤں تو ڈگمگائے گا ہی، اور 1 ارب کی زکوٰۃ نکالنی ہے تب کیا ہوگا؟ 2.5 کروڑ ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے خزانوں کی چابیاں 300 کھچروں پر لدی تھی تو اس زمانے کا اڈانی امبانی سب کو پھیل کر دیا ہوگا، اس زمانے کا ارب خرب پتی رہا ہوگا ہی، تو دیکھا ہوگا حساب کر کے کہ بھائی اتنا ہم کو نکالنا پڑے گا، تو پھر جا کر کے فرعون کے ساتھ چپک گیا اور کہا نہیں موسیٰ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ پھر وہ بغاوت پر اتر آیا، تو پھر اس کا انجام وہی ہوا کہ اس کے خزانے کے ساتھ اور دولت کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دنیا میں ایک غلط چیز یہ ہے کہ لوگ مال و دولت کو عزت و عظمت سمجھنے لگتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ حالانکہ اسلام نے جو عزت کا پیمانہ دیا ہے تو وہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم وہ انسان ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی۔ جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ معزز ہے، مکرم ہے۔ لیکن دنیا کا الٹا معاملہ ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے کہ نہیں؟ تو مالدار کا بچہ ہے، ادھر ادھر بوڑا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، کہیں پی کے بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو عزت کے ساتھ اٹھاتا ہے، فلاں بابو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اور غریب کا بچہ ہے اگر بھوک سے بھی کہیں لیٹا ہوا ہے تو نشے میں پیے کھائے ہوگا، ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔
تو یہ کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، غلط نظریہ۔ دولت کی وجہ سے ہم کو فرق نہیں کرنا چاہیے، ایمان والے کو دولت کے چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا تو وہ بہت غریب تھا، تو دیکھتا تھا کہ یار ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی مالدار بنا دے، اور خوب محنت کرتا تھا اور دعا بھی کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ 10-15 سال میں وہ بھی مالدار ہو گیا، وہ بھی شاندار گھر بنایا، شاندار گاڑی خریدا، اور کرسی لگا کر کے ٹھاٹ سے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو بھی آدمی سلام کرتا تھا، جس کو یہ پہلے سلام کرتا تھا جو لوگ جواب نہیں دیتے تھے، اب وہ لوگ اس کو سلام کرتے تھے تو یہ سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے کہہ دیں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا یار تم کو کوئی سلام کرتا ہے آدمی تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، تو تم کہتے ہو ٹھیک ہے کہہ دیں گے۔ تو کہا نہیں سمجھو گے، جب ہم غریب تھے 15 سال پہلے تو ان لوگ کو سلام کرتے تھے، یہ منحوس سب سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ تو رات میں ہم گھر جاتے ہیں تو گاڑی کو، بنگلہ کو، ایک کوٹھا کو، سب کو کہتے ہیں کہ آج اتنے آدمی نے تم لوگوں کو سلام کہا، تو یہ لوگ اصل میں ہم کو سلام نہیں کرتے، ہمارے کوٹھی بنگلہ کو سلام کرتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ ہم کسی کو پہچانے یا نہیں پہچانے، اگر ہم کو مسلمان لگ رہا ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہے تو پھر ہم کو سلام کرنا چاہیے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ سائیکل والے کو سلام کریں۔ اگر کیا ہے کہ آپ 4 چکا پر جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل والے کو سلام کریں۔ اور اسلام میں یہ بتایا گیا کہ جو سلام کرتا ہے پہلے اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سبقت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو سلام کرنے میں، جہاں دیکھتے تھے فوراً سلام کرتے تھے۔ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا ہے برکت کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت ہو، برکت ہو۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے، تو اس لیے سلام میں خوب پہل کرنا چاہیے، اور اس طرح کا چشمہ ہم لوگوں کو اتار کر کے پھینک دینا چاہیے۔ مالدار دولت مند کچھ نہیں، اسلام میں کہا جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں رہے گا۔ اسلام میں سب چیز کو مٹا دیا گیا، کالا ہو، گورا ہو، ناٹا ہو، بھٹا ہو، کوئی بھی ہو، جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جو بعد میں آئے گا وہ دوسری صف میں کھڑا ہوگا۔ تو یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے کہ نہیں؟ ایک بادشاہ کے بارے میں ہے کہ وہ بادشاہ اس کے پاس بھی بہت زیادہ مال و دولت، روپیہ پیسہ، خزانہ تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ سوچا کہ ہم اپنے خزانے میں دیکھتے ہیں کتنی دولت ہے۔ تو جو چوکیدار تھا اس کو کہا کہ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، اب بادشاہ اندر گھس گیا بیسمنٹ میں، اب بہت دور تک دولت پھیلی ہوئی تھی، تو وہ گھس گیا۔ جب شام ہوئی تو چوکیدار سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہیں ہم پیشاب وشاب کرنے گئے ہوں گے، کدھر گئے ہوں گے، تو بادشاہ نکل کر کے چلے گئے ہوں گے اپنے محل میں۔ وہ ادھر ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا، اور بہت دور وہ اندر تک دولت کو گنتے، دیکھتے، چھوتے ہوئے، ٹچ کرتے ہوئے بہت دور تک نکل گیا تھا۔ اب وہ کیا کیا، خزانے میں تالا باہر سے لاک کر دیا۔ اب وہ جب ادھر سے لوٹا تو دیکھا کہ تالا بند ہے۔ اب پہلے زمانے میں موٹی موٹی دیواریں، اب موٹی موٹی کیا ہے کہ دروازے ہوا کرتے تھے۔ اب وہ بیچارہ بہت کوشش کیا، دھکا لگایا، یہ کیا وہ کیا، کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اور بادشاہ اور بڑے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ کہیں جاتے ہیں تو کسی کو بتاتے نہیں، جو خاص ہوتا ہے۔ ابھی کسی کے بارے میں یہ آئی تھی کہ وہ جہاز جو اس کا پائلٹ تھا اس کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کہاں جائیں گے۔ جب وہ بیٹھ گئے جہاز پہ تب کہا کہ فلاں جگہ چلنا ہے، فلاں جگہ لے چلو۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اب ہم لوگ کیا ہے چھوٹے موٹے آدمی ہیں، کہیں جانا ہے تو چلو چل رہے ہیں، وہاں چلنا ہے، جلسہ میں چلنا ہے، میلاد میں چلنا ہے، وہاں چلنا ہے، وہاں چلنا ہے، تو اپنا ایک دو کو لے کر کے چلے گئے۔ تو بڑے لوگوں کو اپنی جان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کا بھی یہی معاملہ تھا، یہ کہیں جاتا تھا تو کسی کو بتا کے نہیں جاتا تھا۔ اب دیکھا کہ بادشاہ اپنی گدی پر نہیں ہے، تو جو اس کے وزیر سے کہا کہ ارے بادشاہ صاحب تو اس سے پہلے بھی کئی ایک ہفتہ کے لیے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں سفر پر، سب کو بتاتے نہیں ہیں، سیکورٹی کا معاملہ ہے، حفاظت کا معاملہ ہے۔ اب یہ بیچارہ 2-3 دن تک بھوک پیاس برداشت کرتا رہا۔ اب سونا چاندی کو تو کھائے گا نہیں، روپیہ پیسہ ڈالر کو تو کھائے گا نہیں۔ اس کے بعد جب لگا کہ اب ہم جانے والے ہیں دنیا سے، تو وہ انگلی کو کاٹتا ہے اور ایک جملہ لکھتا ہے
کیا جملہ لکھتا ہے کہ مال سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. مال سے، روپیہ پیسہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد وہ مر جاتا ہے وہیں. پھر بدبو آنے لگتی ہے ایک ہفتے کے بعد، تو اس کو توڑ تاڑ کر کے کھول کھال کر کے دکھایا تھا تو دیکھا کہ بادشاہ صاحب دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ معاملہ ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی معزز اور مکرم ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے اور متقی ہے. اس لیے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے. نہیں تو پھر اگر دولت کو معیار بنا لیا جائے گا عزت کا، عظمت کا، تو ہر آدمی جائز ناجائز طریقے سے دولت میں بھر جائے گا. اوور ڈیوٹی، رات دن کمانا، چوری ڈکیتی، یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ غریب آدمی کی بھی بڑی فضیلت ہے. دنیا میں اگر کوئی آدمی مسجد میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہے اور آپ صرف نیت کر لیں کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، وہ نیت کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی مسجد میں دے رہا ہے تو اس کو گھٹیا نگاہ سے مت دیکھو، تو 1 روپیہ دے رہا مسجد میں، ہو سکتا ہے لاکھوں روپیہ پہ اس کا 1 روپیہ بھاری پڑ جائے. اور مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا تو ایک صاحب تھوڑا سا کھجور لے کر کے آئے اور ڈھیر لگا ہوا تھا وہاں کھجور کا. تو ایک صاحب ترچھی نگاہ سے دیکھا اتنا سا کھجور لے کر کے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، اس کا کھجور جتنی یہ محنت سے کما کر کے لایا ہے، بھر دن مزدوری کیا ہے، اور اس مزدوری میں جو اس کو تھوڑا سا کھجور ملا اس کو لے کر کے آیا ہے، اگر اس کو پورے مدینے والوں پر بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی. یہ اتنی محنت کا ہے. تو اس لیے کسی کا 1 روپیہ بھی لاکھوں روپیہ سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے بتایا جاتا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی روپیہ پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور جنت کے اندر بھی یہ خوش ہوں گے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ ملے گی، اچھی زندگی ملے گی. وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اپنی دولت کو خرچ کیا ہوگا، ان کو آئیڈیل ماڈل مانتے ہوئے ان کے طرز پر اپنی دولت کو خرچ کیا ہوگا. تو یہاں بھی خوش ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اے سی میں ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، گدے پہ لیٹے ہوئے لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بڑی بڑی اسکرین والی ٹی وی لگا کر کے فلم نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں جب وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اس کو گدا اور اونچا مقام عطا فرمائے گا. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو یہاں عیش موج کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب یہاں اے سی میں پڑے ہوئے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ایمان کی محنت نہیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمانے کو کھو دیا. اب ایمان کو کھو دیا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں غریب ہیں لیکن وہاں مالدار ہوں گے، جنت میں عیش موج کی زندگی گزارتے ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک کام میں خرچ کرتا ہے تو دل کے اندر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس سے اور زیادہ خرچ کرتے ہیں. تو صرف نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. چوتھے وہ لوگ ہوں گے یہاں بھی غریب ہیں، مریل سریل ہیں، بیکار زندگی، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں، مسجد سے کوئی مطلب نہیں، دین کے کام سے کوئی مطلب نہیں. تو یہاں بھی بیکار زندگی ہے اور وہاں بھی اس کی بیکار زندگی رہے گی. اور ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم. تو اس لیے محنت کر کے حلال طریقے سے ضرور کیا ہے کہ دولت حاصل کرنی چاہیے، کمانا چاہیے. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو صحیح سے ماں باپ کی، بیوی بال بچوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہماری ضروریات زندگی ہے. دولت ہے تو ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، آپ اپنے لیے گرم کپڑے لے رہے ہیں تو دیکھنے اڑوس پڑوس میں، رشتے دار میں، ان کے لیے بھی جیکٹ، سویٹر یا جو بھی گرم کپڑا ہو ان کے بھی ہم انتظام کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت دیا ہے تو. اس لیے حلال طریقے سے جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھیں، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں. اولم یعلم ان اللہ، تو جب اس کو قارون کو کہا گیا تو قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، سنو یہ دولت ہم اپنی محنت اور صلاحیت سے کمائیں. کیا کہا؟ اس لیے کہ اتنا ارب و خرب کا زکوٰۃ نکالنا آسان کام نہیں تھا، تو ایمان اس کا ڈگمگا گیا، خراب ہو گیا.
تو کہا یہ سب ہم اپنی صلاحیت سے اور ہنرمندی سے کمائیں. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. تو کیا اسے یہ خبر نہ تھی کہ اللہ اس سے قبل کی امتوں میں ایسے کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھے ہوئے تھے اور مجمع بھی ان کا زیادہ تھا, اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کرنا پڑتا ہے, پوچھنا نہیں پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے, پکڑ آتی ہے, پھر مجرموں سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیا, سیدھے اس کو بالکل عذاب میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتی, تو وہ اپنی قوم والوں کے سامنے آرائش و زیبائش کے ساتھ نکلتا تھا, یعنی خوب زیب و زینت ٹھاٹ باٹ سے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے, طلبگار تھے, چاہنے والے تھے, تو وہ کہتے تھے کاش ہم کو بھی قارون کی طرح ساز و سامان مل جاتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے. بے شک ارے وہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہیں. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی, سمجھدار تھے, دیندار تھے, وہ بولے کہ تمہارے اوپر نیکی پڑے, اللہ تم پر رحم کرے. ثواب اللہ خیر, سنو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور وہ تو صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر ہم نے اس قارون کو اس کے مکان کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا. جتنا 300 جانوروں کے اوپر چابی لاتا تھا, پورے خزانہ وزانہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا, زمین میں دھنسا دیا. اور بعض روایت کے مطابق قیامت تک دھنستا ہی رہے گا. قیامت تک کیسے دھنستا رہے گا؟ اس لیے کہ زمین گول ہے اور زمین ناچ رہی ہے, تو گول میں وہ بھی گول گول کیا ہے, دھنستا ہی رہے گا, ناچتا ہی رہے گا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله, تو کوئی جماعت اس کے لیے ایسی نہ ہوئی جو اس کے مقابلے میں آ جاتی اور اس کو بچا لیتی, جو اسے اللہ کے مقابلے میں بچا لیتی, اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا. تو جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر لاؤ لشکر اور جیس ڈیٹ جو بھی ہے, یہ سیکریٹری وہ سیکریٹری, یہ محافظ یہ گارڈ وہ گارڈ, کوئی کام نہیں آتا ہے. وہی حال ہوا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. بس آخری آیت ہے, اسی پہ آج کا درس مکمل ہے. اور کل جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے قارون کو دیکھ کر کے کہ ہم کو بھی قارون کی طرح دولت مل جاتی, وہ لوگ کہنے لگے بس تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو اس کی مشیت ہوتی ہے, اللہ کی مشیت ہوتی ہے جس کے لیے اس کو خوب رزق دیتا ہے, اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کے لیے مقدر یعنی تقدیر بھر تنگ یعنی ایک حد تک اس کو رزق دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے روزی تنگ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اوپر روزی کی برسات کر دیتا ہے نا. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مٹی کو بھی چھوتا ہے تو سونا بن جاتا ہے, اور کچھ لوگ سونے کو بھی چھوتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے, یہ مقولہ کہا جاتا ہے. تو لولا امن اللہ علینا لخسف بنا, اگر ہم پر اللہ نے اپنا کرم نہ کیا ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے, ہم بھی برباد ہو جاتے. اچھا ہوا کہ ہم کو قارون کی طرح دولت نہیں ملی. جب قارون دھس گیا تو جو لوگ اس کے ساتھ جو ہے اس طرح تمنا کرتے تھے, کہا وہ اچھا ہوا کہ ہم اس کے ساتھ اس کے دربار میں چائے پینے نہیں جاتے تھے, بیٹھنے اٹھنے نہیں جاتے تھے, نہیں تو آج ہم بھی دھس چکے ہوتے. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, سن لو معلوم یہ ہو گیا کہ کافروں کو کامیابی نہیں ملتی ہے. کامیابی کس میں ہے؟ ایمان میں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ ہاں دین اسلام میں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے میں ہے. اس لیے اللہ دولت دی تو دولت پر بھی شکر ادا کرنا ہے,
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، اس کے مطابق اپنی دولت کو خرچ کیجئے، اور غربت ہے، پریشانی ہے تو اللہ ہی سے دعا کرنا ہے اور حلال طریقے سے محنت کرنا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ تھینکس۔